ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس کا ایصال علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علیہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صلوات۔ اللہم پروردگار عالم نے اس ماہ کی زینت قرآن کو قرار دیا۔ ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ سورہ الحمد سے لے کر جتنے بھی سورے قرآن کے ہیں ہر سورے کے پڑھنے کے حوالے سے معصومین نے ارشادات فرمائے کہ اگر یہ سورہ پڑھو گے تو یہ ملے گا، اگر یہ سورہ پڑھو گے تو یہ ملے گا۔ اور جب بزم معصومین میں لوگ اپنی مشکلات لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر اور اپنی مصیبتیں لے کر آتے تھے تو اکثر معصومین قرآن پڑھنے کی تاکید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا یہ مسئلہ ہے، تم یہ سورہ پڑھو، اس میں تمہارا حل پوشیدہ ہے۔ تم یہ مسئلہ لے کر آئے ہو، تمہارے اس مسئلے کا حل اس سورے میں محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ ڈالیں ان سوروں کے فضائل اور مشکلات کے حل کے لیے جس میں ہر مصیبت کا حل موجود ہے، اور اس پر کام ہوا۔ بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی اس موضوع پر کہ اگر یہ مصیبت ہے تو فلاں سورہ پڑھیے، اگر فلاں مشکل ہے تو فلاں سورہ پڑھیے، اگر رزق کی تنگی ہے تو فلاں سورہ پڑھیے، اگر اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں سورہ پڑھیے، اگر یہ مشکل ہے تو یہ سورہ پڑھیے۔ یعنی معصومین نے سوروں کی طرف متوجہ کر کے بتایا جب ایک سورہ اولاد دے سکتا ہے، ایک سورہ رزق دے سکتا ہے، ایک سورہ تمہیں برکتیں دے سکتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو صامت ہو وہ تو رزق بانٹے،
جو صامت ہو وہ تو اولاد دے، جو صامت ہو تو وہ برکتیں دے، جو ناطق ہو کیا وہ اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہم صلی علی محمد۔ جب قرآن صامت پر آپ آئے اور آپ اس غرض سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم یہ سورہ اس لیے پڑھ رہے ہیں ہمارا رزق بڑھ جائے گا، یہ سورہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہو جائے گی، تو جملہ آپ کے حوالے کروں اور آپ پر یقین کرتے ہوئے، بھائی قرآن ناطق کے سوروں کو دیکھنا ہے تو کربلا آ جائیے۔ ایک سورے کا نام علی اکبر ہے، ایک سورے کا نام اون ہے، ایک سورے کا نام محمد ہے، یہ کربلا میں حسین کے سورے نازل ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی۔ تو جیسے سوروں میں مخصوص ہے کہ اس مشکل کا حل یہ، اس مصیبت کا حل یہ سورہ دے گا، تو اسی طرح کربلا والوں کو اپنا ضامن بنا لیجئے اور ہر بات کے لیے ایک شہید کو سہارا بنائیے اور کہتے رہیے کوئی مشکل ہے علی اکبر سے مانگو، یہ مشکل ہے علی اصغر سے مانگو، یہ مشکل ہے حضرت عباس سے مانگو۔ دیکھیے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اور پہلے دن سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم لفظ قرآن کہیں گے تو اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ تو اب جب ہر سورے کے خواص میں یہ تعلیم ہے معصوم کی کہ یہ سورہ پڑھو گے تو فلاں چیز ملے گی، یہ سورہ پڑھو گے تو فلاں چیز ملے گی، تو ہم جو یہ سورہ حجرات کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ تفسیر سن رہے ہیں تو سوال اٹھتا ہے سورہ حجرات کے پڑھنے کے بارے میں معصوم نے کیا کہا؟ توجہ توجہ، امام کی حدیث ہے من قرأ سورۃ الحجرات فی کل یوم او فی کل لیلہ کان من زوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مل کے رسول اللہ پہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ ہاں، معصوم نے فرمایا کہ جو سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا چاہے دن میں چاہے رات میں، اللہ اسے زائر رسول کی فہرست میں لکھ دے گا۔ ہاں، کیوں اس سورے کا یہ فضل کیوں؟ اس لیے کیونکہ ابتدا سے لے کر انتہا تک احترام رسول ہے، ادب رسول ہے، تعظیم رسول ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ ابھی تو ہمارے درمیان رسول ہے نہیں، اور بظاہر جو امام ہے وہ بھی پردہ غیب میں ہے، تو سوال اٹھایا پھر ہم کیسے رسول کا احترام کریں، ہم کیسے رسول کا ادب کریں، ہم کیسے رسول کی تکریم کریں؟ بڑے بڑے علماء نے کہا اگر رسول کا احترام کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اولاد سیدوں کا احترام کرو۔ اولاد رسول سادات کا احترام گویا رسول اللہ کا احترام ہے۔ اس لیے بڑے بڑے علماء جب بیٹھتے تھے سید علماء کے سامنے، اور اگر کوئی سید عالم بات کہہ دیتا تو پھر امت کا جرت نہیں کر سکتا تھا کہ سید کی رائے پہ اپنی رائے دوں۔ گویا کہ اس سے استدلال کر کے علماء نے بتایا کہ جب سید کی رائے آ گئی اب امت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو پیش کرے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہی سورہ حجرات کا پیغام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کیا کہ اس سورے کا فضل یہ ہے کہ جو تلاوت کرے وہ رسول اللہ کا زائر شمار ہوگا۔ ایک حدیث تو یہ، اب میں ذرا ابتدا میں حدیث بیان کرتے ہوئے تھوڑی تمہید بناؤں اور پھر موضوع پر آؤں گا۔ ایک بار آپ مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے سب کی؟ ہاں، تو ایک تو حدیث یہ ہو گئی۔ اب دوسری حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ آئی کہ سنو، جو بھی سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا اس کا ثواب اب رسول نے کیسے سمجھایا؟ آپ پر یقین کر کے پیش کر رہا ہوں، رسول نے کیسے سمجھایا؟ کہنے لگے روئے زمین پر جتنے لوگ آ چکے حضرت آدم سے لے کر اب تک
جتنے لوگ آ چکے اس ایک آدمی کے بدلے 10 نیکیاں رکھ لو. سورہ حجرات کے بارے میں رسول کی فرمائش اور رسول کا ارشاد. کہنے لگے آدم سے لے کر اب تک، یعنی جہاں تک اس سورہ کی تلاوت ہو رہی ہے، فرض کیجئے آج ہم نے سورہ حجرات پڑھا، اب ہم آج پڑھ رہے ہیں. اب آج یعنی ابھی جس وقت میں اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہوں، آدم سے لے کر اب تک جتنے لوگ دنیا میں آئے اس ایک آدمی کے بدلے 10 نیکیاں رکھو اور ثواب گنتے جاؤ. اتنا اس سورے کے پڑھنے کا ثواب ہے. جملہ آپ کے حوالے کروں، یہ تو صرف سورہ پڑھنے کا ثواب ہے اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو ثواب دو بالا ہو گیا. اور ایک اور جملہ کہہ دوں، اگر اس سورے کو اہل بیت کے ساتھ لگ کر پڑھا جائے تو اب آپ ثواب گنتے رہیے اور سوچتے رہیے اور حیرت میں رہیے کہ ہم کیسے اس کے ثواب کو احاطہ کریں، اس کے ثواب کا اور احصاء کریں اور اس کو گنیں. اس لیے کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے مگر اس سورے کے جو فوائد ہیں اور جو ثواب ہے وہ کم نہیں ہوں گے. تو دیکھیے ہمیں یہ اللہ کی طرف سے توفیق ملی کہ ہم بھی سورہ حجرات پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی سورہ حجرات پڑھا جا رہا ہے، مگر جب ہم سورہ حجرات پڑھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں حجرہ زہرا ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد. بس تمہید تو میری مکمل ہوئی. تو یہ ہے سورہ حجرات. تو میں نے آپ کو اس کے پڑھنے کا ثواب بھی بتا دیا. اب مسلسل ہم 3 روز اسی پر گفتگو کر رہے ہیں، کر چکے، اور آج چوتھا روز ہے کہ یہ لا تقدمو کیا ہے. بس آج اس پہ ایک جملہ کہہ کر ہم آگے بڑھیں گے آگے والی آیت پر. توجہ سے سنیے گا. اب تک جو میں نے تفسیر بیان کی وہ ادھر ادھر کی تھی. توجہ، یعنی جو علماء نے لکھا، باہر والوں نے اور اپنے والوں نے. اب تک میں نے علماء کی تفسیر بیان کی، اب میں مولا کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. آج دیکھیں 3 دن پہلے میں نے آپ کے ذہنوں کو آمادہ کیا کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں لا تقدموں پر، اور آج میں بتا رہا ہوں مولا کیا کہہ رہے ہیں. ارشاد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، نہ اللہ سے آگے بڑھنا اور نہ رسول سے آگے بڑھنا. راوی آیا جناب امیر کے پاس اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا فمن نزلت، مولا یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ علی نے مسکرا کر کہا فی رجلین من قریش، یہ قریش کے 2 مردوں کے بارے میں. مولا کہہ رہے فی رجلین من قریش، یہ قریش کے 2 مردوں کے بارے میں نازل ہوئی. اب آپ اتنے خوشی خوشی مجھے تک رہے ہیں کہ شاید میں نام لے لوں گا. ہاں اچھا، اگر میں نے نام لیا تو میں مولا سے آگے بڑھ گیا. اور سورہ حجرات کا پیغام کیا ہے؟ معصوم سے آگے نہ بڑھنا. جب علی نے نام نہیں لیا تو ہم نجس کیوں کریں اس ذکر کو نام لے کر؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مولا نے کہا فی رجلین من قریش، یہ قریش کے 2 مردوں کے بارے میں نازل ہوئی. اب اگر آپ کو وہ مرد دیکھنے ہیں تو آپ جائیے اور تفسیر در منصور اٹھائیے. علامہ اور امام اہل سنت کے جلال الدین سیوطی، ان کی تفسیر اٹھائیے اور جہاں سورہ حجرات کی تفسیر ہے اسے کھولیے. انہوں نے بات ہی ان 2 مردوں کے نام سے شروع کی ہے. وہاں سے انہوں نے بات شروع کی اور اب آپ وہاں پر جا کے پڑھتے رہیے گا. تو پتہ یہ چلا تفسیر علی کے مطابق کچھ نہیں بلکہ 2 حضرات تھے کہ جو رسول سے آگے بڑھے. آپ جا کے تفسیر میں دیکھیے وہ حضرات کون تھے.
ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہاں تک پہنچ گئے آپ. اب ایک بار ذرا جلدی جلدی پھر سے بالترتیب اس کا نزول سمجھیے اور میں آگے کی آیت پر آؤں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ جو بنی تمیم کا وفد آیا تھا اسی میں یہ بھی تھے. مولا علی کی تفسیر کے مطابق اس میں یہ بھی تھے. ہوا کیا؟ پہلے تو وہ رسول کے حجرے کے دروازے پر آئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے یا محمد یا محمد یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے، ہمارے پاس آئیے. اب یہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اذیت ہوئی لیکن رسول خاموشی سے باہر آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ باہر آئے، کہا ہاں بولو کیوں آئے ہو؟ کہا ہم آپ سے ایک فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے کہا کرواؤ. کہنے لگے یہاں پر فیصلہ نہیں ہوگا، فلاں فلاں بستی پر فیصلہ ہوگا، اس لیے کیونکہ معمہ وہاں پر چھڑا ہے. رسول اللہ بڑے. اب دوسری گستاخی یہ کہ جیسے ہی رسول چلنے لگے سب آگے نکل گئے، رسول پیچھے رہ گئے. تو اب اس سے بھی رسول کو اذیت ہوئی. یعنی پہلی اذیت رسول کو یہ ہوئی کہ رسول کے حجرے کے دروازے پر بے ادبی ہوئی. دوسری اذیت رسول کو یہ ہوئی کہ رسول پیچھے اور یہ آگے نکل گئے. اب تیسری بے ادبی جو میں نے کل بتائی تھی کہ جب رسول اللہ بیٹھے اور یہ مسئلہ رکھا گیا سامنے اور رسول اپنی رائے پیش کرنے لگے تو اتنی بدبخت قوم تھی، ایسے رسول سے سوال کیا کہ آپ سنیں تو آپ بھی حیرت میں آ جائیں گے. پہلے ایک ایک اپنی رائے دینے لگا اور پھر کہنے لگے ان کی تو رائے یہ ہے، ان کی رائے وہ ہے، ان کی رائے یہ. تمہاری کیا رائے ہے محمد؟ پھر گستاخی، یہ بھی رسول اللہ کو اچھا نہیں لگا. اب چوتھی گستاخی سنیے. جیسے ہی رسول اللہ اپنی رائے پیش کرنے لگے اور رائے دینے لگے ایک بار مجمع میں شور اٹھا اور سب کہنے لگے انہوں نے تو یہ کہا تھا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو وہ کہا تھا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. ایسے میں رسول کی آواز دبی اور ان کی آواز بلند ہوئی. فوراً سے آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار ہمارے پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اور آگے قرآن نے کیا کہا؟ سزا بتائی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. اور یہ جو تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو كَجَّهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اگر تم نے اسی طرح ہمارے پیغمبر سے بات کی تو ہوگا کیا؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تمہارے سارے اعمال اکارت، تمہارے سارے اعمال ضائع، تمہارے سارے اعمال فنش، ختم. کوئی عمل تمہارے نامہ اعمال میں نہیں بچے گا اگر تم نے رسول کی آواز پر آواز کو بلند کیا. بس تقریر شروع ہو گئی. آج ہم صوت نبی پر گفتگو کریں گے. سوال یہ ہے یہ اللہ نے صوت نبی کو اتنا فضل کیوں دیا؟ اس لیے کیونکہ یہ زبان عام زبان نہیں تھی، زبان وحی تھی. یہ جو رسول اللہ کی زبان ہے یہ زبان وحی ہے. اس لیے کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ تو اپنی خواہش سے کہتے ہی نہیں ہے، وہی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے. ہمارا پیغمبر اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا. اب آپ لطف لیں گے آگے کی تقریر میں. پتہ یہ چلا یہ جو لسان رسول ہے اصل میں یہ لسان وحی ہے یا معصوم کی تعبیر کے مطابق یہ لسان الہی ہے. یہ رسول کی زبان کون سی زبان ہے؟ اللہ کی زبان، لسان اللہ. تو جب ہم نے تفسیر یہ کی کہ رسول کی آواز پر آواز کو اس لیے بلند نہیں کرنا کیونکہ یہ لسان خدا ہے، تو ذرا اور حدیثیں بھی دیکھی جائیں اور کس کس کی زبان؟ خدا کی زبان ہے.
جیسے ہی معصوم کی طرف دیکھا گیا، معصوم نے کہا ہم سب کی زبان اس کی زبان. بلند بلند مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد. ہر امام نے یہ بتلایا کیا؟ نحنو لسان اللہ، ہم اللہ کی زبان ہے. تو اللہ تو تم سے بات نہیں کرتا. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اگر اللہ تم سے بات کرتا تو کیسے کرتا، ان کو دیکھنا. اگر محفل میں اس زبان سے بٹھا دے اس نے بٹھایا ہے، اگر اٹھا دے اس نے اٹھایا. صوت نبی، صلی علی محمد. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہمارے نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرنا. اچھا دیکھیے، آپ تو چونکہ اتنا ولائے اہل بیت میں سرشار ہیں کہ جیسے ہی میں نے کہا آپ خوش بھی ہوئے، نعرے بھی لگے، داد بھی دی اور چہروں پر مسکراہٹ آ گئی. اب ذرا یہی حدیث نحن لسان اللہ والی رکھیے باہر جا کر. ہاں، زبان اگر دانتوں میں نہ آ جائے تو ہمارا نام بدل دیجئے گا. ٹھیک رکھیے، کہیے کہ علی لسان پروردگار، حسن لسان پروردگار، حسین لسان پروردگار. ہر امام کا نام لیجئے اور کہیے یہ سب لسان پروردگار ہیں. تو باہر تو نہیں ہضم ہوگا نا. اور میرا دعویٰ یہ ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کا مطلب یہ ہے فقط نبی کے سامنے آواز بلند کرنے کو منع نہیں کیا گیا، علی بھی بولے تو خاموش رہنا. لکھا ہے علماء نے، توجہ، لکھا ہے علماء نے، یہ جو لا تقدموں کا حکم ہے یہ فقط رسول سے مخصوص نہیں ہے، علی سے بھی آگے نہ بڑھنا. اور اسی طرح کسی معصوم کے سامنے اپنی زبان کو بلند نہ، اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، یعنی اپنی زبان کو زبان معصوم کے سامنے بند رکھنا. اب میں قرآن ہی سے دلیل دوں کہ یہاں نبی کی آواز فقط مراد نہیں ہے، بلکہ نبی کے بعد جو جانشین ہیں نبی کے، ان سب کی آواز مراد ہے. تو آپ مجھ سے سوال تو کیجئے، اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا، کوئی دلیل بھی تو دیجئے. تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. یہ جو اللہ نے نہیں کی، منع کیا، کیسے منع کیا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، بلکہ اللہ نے کہا النبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. توجہ توجہ، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے، نبی سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے. اب جب نبی ہوگا تو ترجمہ کچھ اور ہوگا، اور جب نبی پہ الف لام لگ جائے تو اب ترجمہ اور ہوگا. آپ مجھ سے دلیل مانگے، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. جیسے ہی سورہ آیت درود پر پہنچے، آیت کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. آپ سلامت رہے جو پہنچ گیا بھائی. بھائی ہاشم بھائی، ہاں توجہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. علی نبی نہیں، علی النبی. کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون، درود بھیجتے ہیں. کس پر؟ النبی پر. النبی پر درود بھیجتے ہیں. اب یہ جو آج کل کج عقیدہ اور کج فکر کہتے ہیں علی تو رسول اللہ کی اولاد میں ہے ہی نہیں،
اور ہم درود تو پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. آپ سمجھ ہی نہیں رہے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ بڑے بڑے علماء اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ اگر نماز میں رسول اور ان کی آل پر درود نہ پڑھا جائے نماز منہ پہ مار دی جاتی. اب یہاں سے فکر کیا اٹھائی, کہنے لگے بھائی دیکھیے ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا یہ بھی ایک عجیب نئی رسم چلی ہے, محمد بھائی توجہ ہے نا آپ, ہاں پہلے محمد پھر وہ آل محمد. میں بار بار پہلے دن سے تو کہہ رہا ہوں اللہ جدا نہیں کر رہا, آپ تجوید میں بھی جدا کر رہے ہیں. اللہم صلی علی. بھائی دیکھیے بر صغیر میں جو درود پڑھا جاتا ہے, ہمارے جو بڑے بڑے علماء گزرے آپ جا کر دیکھیے, کیا آپ نے علامہ نقن صاحب والا کلپ نہیں سنا؟ کم از کم یہ والا کلپ سن لیجئے, اس میں انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ یہ کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جدا نہیں کرو ساتھ ملا کر پڑھو. ٹھیک, اب میری بات سنیے, آیت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں کس پر؟ النبی پر. دیکھیں یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, نبی پر نہیں النبی پر پڑھتے ہیں. نبی سے پہلے الف لام لگا ہے. اب اس کو سمجھیے, الف لام عربی زبان میں کئی جگہوں پر لگتا ہے. کبھی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے لگتا ہے, یعنی ایک عام اسم ہو اگر اسے آپ کو خاص کرنا ہو اس پہ الف لام لگا دیجئے تو پھر وہ عام نام خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بہت سی قسمیں ہیں, اس میں سے ایک الف لام کی قسم ہے جسے کہتے ہیں اور لکھتے ہیں الف لام جنس. بڑی باریک بات, الف لام جنس. اچھا اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اگر یہ کسی اسم پر داخل ہو جائے, کسی نام پر داخل ہو جائے تو یہ کرتا ہے کہ اس اسم کے ساتھ جو اس جیسے ہوتے ہیں یہ ان کو اس میں شامل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سورہ والعادیات جا کر دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشدید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. بھائی مجھے آپ کے سامنے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھوڑے سے سورہ شروع ہوا. پتا ہے نا آپ کو کہ ایک ایک ادا کی پروردگار قسم کھا رہا ہے. جب دوڑے تب قسم, چنگاری سم سے نکلی تو قسم, جھاگ نکلا تو قسم. اتنی گھوڑے کی قسمیں کھا کر اللہ کہنے لگا اے انسان تو تو بڑا ناشکرا. ان الانسان لربک لکنود, اے انسان تو تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور پھر دو تنبیہ دے کر اللہ نے انسان سے سوال کیا اور میں دیکھوں کہ کیسے بات آپ تک پہنچی. اللہ نے کہا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا انسان کو نہیں پتا کہ جب ہم انسان کو انسان کی قبر سے قیامت کے روز اٹھائیں گے. یہاں پہ اب ذرا سمجھیے اور پھر میں آؤں دوبارہ الف لام کی طرف. پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تو لوگوں کو
ان کی قبروں سے اٹھائے گا. اب یہ جو پھٹ پھٹ کے مرے جا رہے ہیں ان کی تو کوئی قبر ہی نہیں ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ میں قبر سے اٹھاؤں گا انسانوں کو. تو یہ جو پھٹ کے مر رہے ہیں, ہاں, اس لیے یزید کی قبر ہے ہی نہیں. اور وہ جو ایک ٹانگ والی قبر ہے, وہ تو جو جا چکے ہیں شام وہ جانتے ہیں, جو نہیں گئے پروردگار لے جائے اس مجلس کے صدقے میں. توجہ, تو جو پھٹ کے مرے پروردگار ان کی قبریں تو ہیں نہیں, تو کہہ رہا ہے کہ تو قبروں سے اٹھائے گا. اچھا چلیے پھر سوال کریں, کتنے لوگ بیچارے ڈوب کے مر جاتے ہیں, ہاں, کچھ شرم سے ڈوب کے مر جاتے ہیں, ہاں, کچھ ویسے پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں, دریا میں ڈوب کے مر جاتے ہیں. بات تو صرف اتنی ہے کہ یہ جو ڈوب کے مرے ان کی قبریں کہاں ہوں گی؟ تو کہہ رہا ہے کہ تو قبروں سے اٹھائے گا. آیت صاف صاف کہہ رہی ہے میں قبروں سے اٹھاؤں گا. پروردگار یہ پھٹ کے مر رہے ہیں, نہ ان کی قبریں, یہ بہہ کے مر رہے ہیں, نہ ان کی قبریں, کچھ جل کے مرے جا رہے ہیں, پھر ان کی قبریں. تو سوال تو اپنے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے نا کہ پروردگار تو نے تو یہ کہا کہ تو قبروں سے اٹھائے گا, جن کی قبریں بنی نہیں ان کا تو کیا کرے گا؟ تو فوراً سے جواب آیا, آیت پڑھو, ہم فقط قبور سے نہیں اٹھائیں گے, القبور سے اٹھائیں گے. الف لام بتا رہا ہے جس کی جیسی قبر ہوگی ہم اسی سے اٹھا لیں گے. واہ, القبور میں تو قبر جیسے نظر آتے ہیں, اور نبی پر نبی جیسے نظر. تو بھائی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, نہ ہو علی رسول کی اولاد سے, نبی جیسے تو ہے, کیسے علی کو درود سے نکالو گے؟ کیسے علی کو تم درود سے نکال سکتے ہو؟ بات پہنچ گئی آپ تک. الف لام بعض اوقات لگتا ہے جنس کو بیان کرنے کے لیے, القبور میں لگا قبر جیسے کو بتانے کے لیے, آئے درود میں لگا نبی جیسوں کو بتانے کے لیے. اب آئے سورہ حجرات پر, یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فقط نبی پر نہیں, نبی جیسے پر بھی, نبی جیسی پر بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اگر تم نے آواز کو بلند کیا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اب ذرا تاریخ میں دیکھو, کہیں ایسا تو نہ ہوا زہرا بول رہی ہو اور کسی نے اپنی صدا کو سیدہ کی صدا پر بلند کیا ہو. سورہ حجرات سیدہ کے حجروں کا ذکر ہے. تو اب جب میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو, اب آپ یہ ترجمہ نہیں کریں گے, اب سے یہ مت کیجئے گا ترجمہ کہ نبی کی صدا پر بلند نہ کرنا, نہیں, ترجمہ کیجئے نبی اور نبی جیسوں کی آواز. اپنی آواز کو, اپنی صدا کو بلند نہ کرنا. تو باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک. اب سزا کیا بتائی اللہ نے؟ حبط اعمال, یعنی تمہارے اعمال اکارت, تمہارے اعمال برباد, تمہارے اعمال ضائع. اب یہاں علماء نے عجیب بات لکھی. ذاکر اہل بیت ابو طالب بھی تشریف فرمائے اور ہمارے جو ہے بھائی بھی تشریف فرما ہے. آگے آ جاؤ بھائی, پیچھے کیوں بیٹھے ہو تم؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے آپ کی. قرآن نے کہا حبط اعمال, تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اگر تم نے بارگاہ معصوم میں بے ادبی کی. اب میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں جو علماء نے لکھی.
باتیں تو پہنچ رہی ہے نا سب تک. کہنے لگے, اب سنیے جو لکھا, کہنے لگے ہفتے اعمال سے مراد یہ ہے کہ جو معصوم کی بزم میں بیٹھنے کا ثواب ہوتا ہے, جو محفل معصوم میں بیٹھنے کا ثواب ہوتا ہے, وہ والا ثواب برباد. ایک شک یہ نکالی کہ ہفتے اعمال سے مراد جو بزم معصوم میں بیٹھنے کا ثواب ہے وہ ضائع, وہ حقارت, وہ برباد. ٹھیک, اب دوسری کیا لکھی علماء نے وہ بھی سن لیجئے وجہ, اور تیسری میں اپنی بناؤں گا وجہ. ہاں بھائی, قوم تیسری چیزیں بناتی رہے, ہم نہیں بنا سکتے, ہے نا, ہم نہیں بنا سکتے. تو پہلی وجہ کیا لکھی کہ جو بزم معصوم میں بیٹھنے کا ثواب ہے وہ ضائع, وہ برباد. دوسرا علماء, بڑے بڑے خود ہمارے علماء نے بھی لکھا کہ دوسرا ہفتے اعمال سے مراد یہ ہے کہ زندگی بھر جتنے انسان نے اعمال کیے ہو, لاکھ عبادتیں, لاکھ نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, سب کر کے پہنچا اور آ کر بے ادبی کر دی معصوم کے سامنے. اب ہوا کیا؟ اب یہاں علماء نے لکھا ساری زندگی کے اعمال برباد. تو دو چیزیں آپ سمجھے ہفتے اعمال سے. ایک ہفتے اعمال کا معنی یہ ہے کہ جو معصوم کی بزم سے ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب ضائع, برباد, فنش, ختم. اور دوسرا کیا کہ زندگی بھر کے جو اعمال تھے بے ادبی جیسے ہی کی معصوم کے سامنے وہ ختم. دو باتیں پہنچ گئی. اب تیسری میں بیان کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل. اللہم صلی علی محمد. بھئی آپ لوگ کو میں کہہ رہا ہوں بلند آواز میں صلوات پڑھیں, بلند, اونچا. تو بھائی دو باتیں لکھی سورہ حجرات کی دوسری آیت کے ذیل میں کہ ہفتے اعمال سے مراد ایک یہ ہے کہ جو بزم معصوم میں بیٹھنے کا ثواب تھا وہ برباد, وہ حقارت اور وہ ضائع. اور دوسری بات کیا لکھی کہ جو زندگی بھر کا عمل تھا وہ ضائع. اب تیسری میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آپ توجہ سے سنیے گا. ہم پہلی کو بھی مان رہے ہیں, دوسری کو بھی مان رہے ہیں, تیسرا جملہ میرا اپنا ہے کہ اب جیسے ہی معصوم کی بارگاہ میں آ کر کسی نے بے ادبی کی, اعمال کا دفتر بند ہو گیا. پڑھتے رہو نمازیں. جیسے ہی تم نے محضر معصوم میں آ کر اور بزم معصوم میں آ کر بے ادبی کی, تمہارا دفتر عمل بند ہو گیا. اب یہاں سے وہاں کچھ نہیں جا سکتا. یہاں تک بات پہنچ گئی. اب میں آپ کو جلدی ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں اور بس تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. پہلے کے حوالے سے جو مثال دی تفسیر سورہ حجرات میں اسے سماعت کیجئے. کہنے لگے کہ دیکھیے بزم معصوم کا جو ثواب ہوتا ہے انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کیسے. ہمارے یہاں کی حدیث ہے اور باہر بھی ہے کہ عالم کی محفل میں بیٹھنے کا ثواب 12,000 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. آپ اگر عالم کی محفل میں 1 گھنٹے بیٹھے تو آپ نے کتنا ثواب کمایا؟ علامہ صاحب کتنا ثواب کمایا؟ 12,000 قرآن ختم کرنے کا ثواب عالم کی محفل میں بیٹھنا. ٹھیک ہے نا. تو اب کوئی 1 گھنٹہ بیٹھ گیا عالم کی محفل میں. ارے بھائی 1 گھنٹے میں تو 3 سپارے ختم نہیں ہوتے. ہاں 3 سپارے کر کے دکھائے کوئی تو میں جانوں, نہیں ختم ہوتے. حدیث میں کیا آیا؟ اگر تم بیٹھے عالم کی محفل میں بھلے 1 گھنٹے تو تمہیں 12,000 قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا.
اب میں پلٹ کے آپ سے سوال کروں, میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ بزم کا ثواب کیسے چھنتا ہے. اچھا پہلے میں ایک چیز اور بتا دوں, یہ تو جیسے ہم عالم سمجھتے ہیں تو ذہنوں میں ایک خاکہ آ جاتا ہے عالم کا, اور انسان سمجھتا ہے جو اس خاکے پہ پورا اترا, چلو بھائی 12,000 قرآن ختم کرنے چلتے ہیں. نہیں 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 نہیں, دیکھیے معصوم بتائے گا عالم کون ہے, معصوم بتائے گا کسے تمہیں عالم دین ماننا ہے. وہ آیا تھکا تھکا اور آ کر جناب امیر سے کہنے لگا, مولا یہ تو بتائیے آپ اہل بیت کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم کون ہے؟ علی نے کہا علماء. اس نے کہا یہ بھی بتا دیجئے آپ کے بعد سب سے زیادہ, آپ کے دشمنوں کے بعد سب سے زیادہ قابل نفرت کون ہے؟ علی نے کہا علماء. توجہ توجہ. اس نے کہا مولا میری گتھی کو حل کیجئے, قابل تعظیم آپ کے بعد علماء, قابل نفرت آپ کے دشمن کے بعد علماء. مولا میں سمجھا نہیں, ذرا سمجھائیے تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ علی نے کہا سنو, جس عالم کی محفل میں بیٹھ کر تمہیں ہماری محبت کے ذیل میں اضافہ ہو وہ ہمارے بعد قابل تعظیم ہے, اور جس کی محفل سے اٹھ کر تمہیں ہمارے بارے میں ذرہ برابر شک ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. حسین بھائی, تو عالم کی پہچان لباس سے نہیں ہونا چاہیے, مودت اہل بیت سے ہونا چاہیے. معیار دے دیا معصوم نے کہ تم کیسے عالم کی پہچان کرو گے. تو آئیے اسی بات پر, جیسے ہی بیٹھے عالم کی بزم میں 12,000 قرآن کا ثواب ملا, اور اگر تم اتنے اچھے عالم سے بھڑ گئے اور تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی اور تم نے عالم پر اعتراض کیا. اب دیکھیے حدیث سمجھا رہا ہوں آیت کے ذیل میں, جیسے ہی تم نے عالم کے خلاف گفتگو کی اور عالم کے منہ پر آ گئے, لڑنے لگے, جھگڑنے لگے, وہ جو 12,000 قرآن کا ثواب ملنا تھا وہ برباد ہو گیا. ہفتے اعمال سمجھیے, وہ جو 12,000 قرآن پڑھنے کا ثواب تھا وہ ہفت ہو گیا. یہاں تک بات پہنچ گئی. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک عام عالم کی محفل میں بیٹھنے کا ثواب 12,000 قرآن کے برابر ہے, اور جہاں اصل علم کی محفل جمی ہو وہاں ثواب کا کیا دریا ہوگا کہ جس کا احساس اور جس کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا. کتنا ثواب ہوگا, کتنا ثواب ہوگا. اب جیسے ہی اس ثواب کو گوانے کے لیے کوئی معصوم کے خلاف بول دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے کہا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تم جیسے ہی بولے تمہارا عمل ضائع. یہاں تک پہنچ گئے تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک معصوم کی بزم میں بیٹھ کر اگر کوئی گستاخی کرے, اگر کوئی بے ادبی کرے, اگر کوئی جھگڑا کرے, اس کے اعمال ضائع. ارے جس محفل میں 14 معصوم بیٹھے ہو وہاں کوئی بے ادبی کرے, اب ذرا سوچے اعمال جائیں گے کہاں؟ کہاں لے کے پہنچے گا؟ جیسے ہی آپ بے ادبی, آپ سے مراد آپ نہیں ہیں, جیسے ہی کوئی بے ادبی کرے بزم معصوم میں آ کر, اور پھر میرا جملہ یاد رکھیے گا, دفتر بند ہو جاتا ہے. اب بے ادبی کر کے کچھ بھی کرتا رہے, اعمال برباد. تقریر کے آخری جملے, ایسے میں جب اعمال برباد ہو رہے ہوں بزم معصوم کی مخالفت کر کے, تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اتنی عبادتیں کرے, اتنے اعمال انجام دے,
اور عمل ضائع. ایسی ابھی ایک مثال آئی ہے میرے ذہن میں, چونکہ آپ محبت سے سن رہے ہیں, اجازت ہو تو کہہ دوں. ہاں, میں نے کیا کہا؟ بزم معصوم میں بیٹھنے کا ثواب ہے. اب آپ لوگ وہ زیارات کی کتابیں دیکھیے, اور جو حضرات زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ایک معصوم کی بزم میں جانے کا ثواب کیا ہے. فقط زری کے سامنے معصوم کی بیٹھنے کا اتنا ثواب ہے, صرف بیٹھنے کا, کہ آئمہ نے کہا کہ ہم تمہیں بیان کر ہی نہیں سکتے. اتنا ثواب ہے معصوم کے حرم میں بیٹھنے کا, معصوم کی زری کے پاس بیٹھنے کا. حوالے آپ کے جملہ کر رہا ہوں. حج کتنی بڑی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو نص قرآن ہے, واجب ہے آپ پر حج. اب حج کے جا کے ذرا برکات اور فیض دیکھیے گا. بات یہاں تک آ گئی کہ معصوم کی بزم میں بیٹھنے کا فیض کیا ہے اور برکت کیا ہے. اور اگر آپ نے تفسیر سورہ حجرات کے ذیل میں یہ کہا وہ برکت ضائع ہو جائے گی, اسے میں سمجھا رہا ہوں. حج کے لیے لکھا یہ ہے کہ جو حاجی صاحب ہو جاتے ہیں ان کی عمر بڑھ جاتی ہے. حج کا ایک ثواب یہ ہے اور ایک فضل یہ ہے کہ عمر بڑھ گئی, اور دوسرا یہ ہے کہ حاجی پر سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے. میرے جملوں کو جانے آپ کیسے سنیں گے جو میں آگے بات کرنے جا رہا ہوں, اور آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ میں کہاں سے مثال لے کر آ رہا ہوں. حج کیا, عمر بڑھ گئی. حج کیا, کیا ہوا؟ عذاب ٹل گیا. اب تصور کیجئے کہ اگر حج ٹھہرا جمعے کے دن, تو اب ایک جگہ حج کی برکتیں, ایک جگہ جمعے کی برکتیں. حج اکبر, ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو ایسے سمجھا دوں کہ فرض کیجئے کہ عذاب ٹلنا تھا, جمعے والے دن حج نے عذاب کو رحمت میں بدل دیا. ہاں, حج کی عمر بڑی انسان کی 10 برس, جمعے کے دن کیا تو 10 برس اور کر لیجئے, 20 برس ہو گئی. اب اگر حج ہو جائے رسول اللہ کے ساتھ تو عمر نسلوں میں جائے گی اور عذاب نسلوں میں نہیں ہوگا. حدیث سمجھ گئے آپ؟ یہ زیارت اور حج کے باب میں لکھا ہوا ہے. پروردگار تو نے کہا حاجی کی عمر بڑھ جاتی ہے, حاجی پر عذاب نہیں آتا. پھر جیسے حارث نے آ کر کہا یہ غدیر میں علی اپنی پسند سے بنایا ہے یا اللہ کی مرضی سے بنایا ہے, عمر بھی گئی, عذاب بھی آ گیا. علامہ صاحب صلی اللہ بھائی, بات پہنچی پیچھے والوں تک؟ ہاں, پروردگار تو نے تو یہ کہا تھا جو حج کرے گا اس کی عمر بڑھا دیں گے, تو نے تو یہ کہا تھا جو حج کرے گا اس پر عذاب نہیں آئے گا, تو پلٹ کر اللہ یہی تو کہے گا ہم نے یہ بھی تو کہا تھا گستاخی نہ کرنا. معصوم کی گستاخی کر کے بڑے حاجی پھرے. حارث حاجی تھا اور اللہ نے اسے عذاب نازل کر دیا. تو بات تو اب پہنچ گئی نا کہ جو بزم معصوم سے فیض ملنے والا ہوتا ہے وہ ضائع ہو گیا. بس تقریر, آخری جملے ہیں تقریر کے, تو پتہ یہ چلا کہ جو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو بلند نہ کرنا, یہ آواز فقط ظاہر میں نہیں ہے, اگر معصوم کی قبر پر بھی جاؤ وہاں بھی احترام ہے. تو اب جا کے زیارات کی کتابیں دیکھیے, جیسی زیارت کا چیپٹر کھولیں گے تو اس میں لکھا ہے آہستہ زیارت پڑھو, آہستہ زیارت پڑھو, تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بلند ہوگی تو سنیں گے, ارے دل میں پڑھو سن لیں گے.
لوگ میں نے خود دیکھا زیارات پہ آپ سب تشریف لے گئے, وہ اتنی زور زور سے زیارات پڑھتے ہیں, وہ سمجھتے شاید معاذ اللہ سن نہیں رہے, شاید یا تو پھر ان کی کوئی محبت ہوگی جو ہمیں نہیں معلوم. بہرحال یہ طرز ہے. تو زیارات میں کیا آیا؟ خبردار تیز تیز قدم نہ بڑھانا, بھاگ کے نہ آنا, آہستہ 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 معصوم کی بارگاہ میں آؤ. یہاں تک پہنچ گئے آپ. تقریر کے آخری جملے ہیں. سوال یہ ہے, مصائب نہیں ہے, چونکہ آیت کے ذیل میں بات آ رہی ہے, یہ بیان کر کے ایک جملہ دوں گا اور پھر مصائب پڑھوں گا. توجہ, سوال یہ ہے ہم کیسے کہیں, کہاں سے استدلال اٹھائیں کہ معصوم کی قبر پر بھی بلند آواز میں نہ بولو ورنہ اعمال ہبط ہو جائیں گے. میں آپ کی ذہانت کا امتحان لوں اور جملہ آپ کے حوالے کروں. جیسے لے کر چلے امام حسن کو روضہ رسول کے پاس دفن کرنے کے لیے, ایک بار شور اٹھا, مصائب نہیں ہے فضائل ہے, ایک بار شور اٹھا. یہاں جیسے ہی شور اٹھا امام حسین نے تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پڑھ کر کسی نے کہا یہ تو رسول کی زندگی میں تھا. حسین نے کہا اگر قبر کے پاس بھی شور کرو گے اعمال برباد ہو جائے, اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے. ختم ہو گئی تقریر, آخری جملہ. اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, جب روح معصوم ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہم روزے ہی پر کیوں جائیں؟ ہاں اچھا, جو چپ ہے اس کا مطلب یہ انہیں ان کے ذہن میں سوال آتا ہی نہیں ہے. جن کے آتا ہے وہ یوں گردن ہلا رہے ہیں کہ ہاں دے دیجئے جواب جلدی سے. سوال کیا ہے کہ جب ہمارا عقیدہ ہے اس فرش پر 14 معصومین علیہم السلام کی ارواح مقدسہ تشریف فرما ہے, تو پھر ہم یہ کیوں مشہد جاتے ہیں, کیوں سامرہ جاتے ہیں, کیوں بقیہ جاتے ہیں, کیوں کاظمین جاتے ہیں, کیوں کربلا اور کیوں نجف جاتے ہیں؟ ذہنوں میں ہے نا سوال. بس اس کا جواب سنی اور تقریر تمام ہو گئی. آغائے دستغیب شیرازی سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ جب روح معصوم ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر ہم قبر ہی پہ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے تقریر ذہنوں میں رکھیے گا کہ معصوم کی بزم کا فیض کیا ہے. آج میں نے اس پر تقریر کی ہے, لا ترفعوا اصواتکم کے ذیل میں اس پر تقریر ہوئی ہے, معصوم کی بزم کا فیض کیا ہے. تو انہوں نے بڑا پیارا سا جواب دیا اور میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جھوم اٹھیں گے آپ, ایسا غضب کا جواب ہے. انہوں نے کہا سنو, کیا تم نے دیکھا ہے جب سورج روشن ہوتا ہے اور اس کی کرنیں چلتی ہیں تو کرن جو ہے سورج کی وہ ذرے پر بھی پڑتی ہے, پتھر پر بھی پڑتی ہے, پانی پر بھی پڑتی ہے, صحرا پر بھی پڑتی ہے, دریا پر بھی پڑتی ہے, جو زمین ہے سب پر سورج کی کرن ضوء روشنی چمک پڑتی ہے. لیکن اگر وہی ضوء شیشے پہ پڑ جائے, توجہ, اگر وہی ضوء شیشے پر پڑ جائے تو پھر عالم کیا ہوگا؟ کہا سب پر روشنی پڑتی ہے مگر روشنی دگنی نہیں ہوتی. جیسے ہی روشنی شیشے پر پڑتی ہے, یہاں سے سورج کی روشنی, وہاں سے شیشہ اس کی روشنی واپس کرتا ہے. کہا معصوم کا روزہ اس شیشے کی مانند ہے. روح تو معصوم کی ہر جگہ موجود ہوتی ہے مگر جہاں جسد ہوتا ہے وہاں دگنی ہو جاتی. جہاں معصوم کا جسد ہوتا ہے, علامہ صاحب, جہاں معصوم کا جسد مطہر ہو وہاں روشنی دگنی ہو جاتی ہے. نہیں, جملہ پلٹ کر کہہ دوں, بزم معصوم میں فیض ڈبل ہو جاتا ہے. معصومین یہاں بھی تشریف فرما ہے مگر جب قبر مطہر کی طرف جائیں تو وہاں کا فیض اور ہوتا ہے. یہ تو جب پتہ چلا جب وہ تھکا ٹوٹا
دیوانہ تھا مگر محبت حسین رکھتا تھا، اور محبت کے عالم میں زیارت قبر حسین کے لیے روانہ ہوا۔ راستے بھر بڑا دھوپ سے گزر کر، اور خاک پر جب دھوپ پڑتی ہے تو اس کی گرمائش اور جو گرمی ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے، پیر اس کا مسلسل چھلنے لگا، خراب ہونے لگا، مگر دیوانہ تھا۔ حسین کی محبت میں قبر کی طرف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ قافلے کے ساتھ وہ روضہ حسین میں پہنچا۔ اب جیسے ہی روضے پر پہنچا تو راستے میں کسی نے اسے چند روٹی دے دی تھی اور کچھ پیاز دے دی تھی، دونوں اس کے ہاتھ میں تھی، آدھی اس نے کھا لی تھی، آدھی اس نے رکھ لی تھی۔ جیسے ہی حرم میں یہ کھانا لے جانے لگا، خادم نے روکا، یہ تم کیا خراب پیاز اور خراب روٹی حسین کے حرم میں لے کر جا رہے ہو؟ کسی نے کہا چھوڑ دو، دیوانہ ہے، بھوک لگے گی کھا لے گا۔ کہا اچھا جانے دو۔ اب جیسے ہی حرم کے اندر داخل ہوا، دور سے حسین کی زری دیکھی، ایک بار زری کی طرف لپکنے لگا، ہاتھ میں وہ خراب پیاز بھی تھی اور ہاتھ میں وہ روٹی بھی تھی۔ ایک بار جیسے ہی زری کے پاس گیا، زری کو دیکھنے لگا، رونے لگا، روتے روتے اس نے اپنے آپ کو زری سے مس کیا اور بلند ہونے لگا۔ ایک خادم آیا، اس نے پیچھے ہٹا کر کہا یہ حرکت نہ کرو، معصوم کے حرم میں ایسے نہیں کرتے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جانے تھوڑی دیر بعد اسے کیا خیال آیا، وہ پھر حرم کی طرف، زری کی طرف تیزی سے بڑھا اور پھر وہی کرنے لگا۔ کبھی اپنے پیروں کو زری پر رکھتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں کو زری پر رکھتا ہے۔ ایک بار خادم پھر روکنے آیا مگر اس نے چھوڑ دیا۔ مگر جب اس نے اپنی خراب روٹی کو حسین کی زری میں ڈالا اور خراب پیاز کو حسین کی زری میں ڈالا، ایک بار خادم کو جلال آیا، وہ جلال کے عالم میں آیا، اسے ہٹایا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنی خراب غذائیں حسین کی زری میں ڈال رہے ہو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایک عالم قریب بیٹھا تھا، وہ اس دیوانے کے قریب آیا، کہا کیوں کر رہا ہے یہ؟ کیوں تو اپنے آپ کو زری پر اٹھا رہا ہے اور کیوں خراب پیاز اور روٹی ڈال رہا ہے؟ رو کر کہنے لگا میں جیسے ہی زری کے قریب گیا، میں نے رو کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے میں نے دیکھا حسین اپنی زری میں موجود ہے، مجھے جیسے ہی دیکھا رو کر حسین نے کہا میرا ظاہر ہے نا بہت تھکا ہوا ہے نا، پیروں میں کانٹے ہیں نا، پیروں میں درد ہے نا، لا اپنے پیر لا، حسین دبا دے۔ کیا سن رہے ہیں؟ اپنے پیر قریب لا، حسین تیرے پیروں کو دبا دے۔ ایک بار جیسے مولا نے یہ جملہ کہا، میں نے اپنے پیروں کو زری پر رکھ دیا، مگر جیسے ہی میں اپنی غذا کو دیکھ رہا تھا، حسین نے مجھے دیکھ کر کہا بہت بھوکا ہے نا تو، غذا کو ساتھ رکھا ہے تاکہ بھوک لگے، کھا لے۔ کہا بہت بھوکا ہوں مولا۔ ایک بار آواز آئی میں بھی بہت بھوکا۔ بار الہ بے حق محمد و آل محمد ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے بے حق کے امام حسین، جو یہاں عزادار بیٹھا ہوا ہے، تجھے امام حسین کی قبر کا واسطہ سب کو زائر قبر حسین بنا دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، سب کی حاجات کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، ہمارے آخری امام اپنے قائم کے ظہور میں تعجیل فرما۔